دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، سارا دین قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام دوبارہ زندہ ہوا، شیخ احمد سرہندی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی سارے سلسلے صوفیاء کے بزرگوں کے سارے پورے کر لیے۔ میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اصل چیز سنت ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ رسول اللہ کا عمل، آپ کا قول اور آپ کا طریقہ۔ جو مسلمان اس طریقے کو اپنا لے، اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ اللہ کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں اللہ کے حکموں پر نبی کے طریقے پہ چلنے کا مطلب دین ہے۔ کیسی پیاری بات ہے، پورا قرآن و سنت کا خلاصہ نکال دیا۔ اللہ کے حکموں پر نبی کے طریقے پر چلنے کے مطابق چلنے کا مطلب دین ہے۔ یہ دین کیسی زندگی میں ہمارے آج اس کے لیے محنت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو میں نے نازل کیا کس میں؟ رمضان میں، اور رمضان کی ایک مبارک رات میں۔ جس مبارک رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ رمضان اور قرآن کا ایک خاص نسبت ہے، بلکہ ایسی نسبت ہے، اللہ فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی فضیلت، قرآن کی وجہ سے۔ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو میں نے نازل کیا کس میں؟ رمضان میں، اور رمضان کی ایک مبارک رات میں۔ جس مبارک رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دوسری آیت میں پھر سورہ قدر میں اور واضح فرما دیا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن جو نازل ہونا شروع ہوا، پہلی وحی آئی وہ لیلۃ القدر تھی۔ وہ 21ویں تھی، 23ویں تھی، 25ویں تھی، 27ویں تھی۔ یا یہ مراد ہے کہ قرآن اللہ نے آسمان سے، اللہ نے اپنے پاس سے لوح محفوظ سے دنیا کا جو آسمان ہے اس پر نازل فرما دیا۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے حالات ہوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وحی لے کے آتے رہے۔ تو ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ایسی پیاری کتاب ہے، جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان بن گیا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان بن گیا، جس رات میں لیلۃ القدر نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر بنی، اس رات میں نازل ہوا، اور جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء بن گئے۔ جس شہروں پہ نازل ہوا وہ شہر مکہ مدینہ بن گئے، سب سے برکتوں والے شہر بن گئے۔ جن لوگوں کو قرآن، جو قرآن کے شاگرد بنے وہ صحابہ بن گئے، ہے جی۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، تو ہم اگر قرآن والے بنیں گے اللہ ہمیں بھی اوپر لے جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے اللہ قوموں کو اوپر لے جاتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو نیچے لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کے اصول بعض لے لے گا، اللہ اس کو بھی دنیا میں عروج دے دے گا، پھر آخرت معاملہ ہو رہا ہے۔ اور اگر مسلمان چھوڑے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو آج جو قومیں ذلیل ہیں، یا جو قومیں رسوا ہیں، یا جو قومیں مالی بحرانوں میں اور مختلف فقر میں، فقہ میں، آپس کے جھگڑوں میں ہیں، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ کیونکہ یہ قرآن وہ طاقت ہے جو خاص طور پہ مسلمانوں کو متحد کرتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرما رہے میری رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور آپس میں اختلاف تفرقہ نہ کرنا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ المبین وحبل اللہ المتین الممدود من السماء الی الارض، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ رسی جو آسمان سے زمین پہ۔ آج اگر امت جمع ہو سکتی کس کے اوپر؟ میرے استاد آپ کے استاد پہ جمع ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے شیخ آپ کے شیخ پہ ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی امت جمع۔ میرے فرقے آپ کے فرقے پہ ہو سکتی ہے؟ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس چیز کا خیال ہو کہ بھئی یہ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ، اور آج ہمیں یہ بات مسلم ہو جائے کہ آج اگر ہم مشکلات میں ہیں، چاہے ذاتی طور پہ، چاہے اپنی فیملی لائف میں، چاہے بزنس لائف میں، چاہے سوشل لائف میں، چاہے کمیونٹی لائف میں، چاہے ملک ہمارا، وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔
اب قرآن کے کون سے اصول چھوڑے؟ اس پر اہل علم سے، اہل فکر سے، علماء سے، قرآن کے ماہرین سے پوچھا جائے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جی اپنے قرآن کا یہ اصول چھوڑا، یہ اصول چھوڑا، یہ اصول چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کمتر کر دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انبیاء جو ہے نا بہت سارے، وہ قیامت میں اپنی قوم کا شکوہ کریں گے، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے پھینک دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اللہ اس قوم نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا، اللہ نے ان کو نیچے پھینک دیا، کیونکہ اللہ بہت غیرت والا ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھاتا ہے، اللہ کیسے اسے عزت دے گا، اللہ کیسے اسے کامیاب کرے گا؟ ہو سکتا ہے غیر مسلم کامیاب ہو جائے، مسلمان تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ان کے لیے اصول الگ ہیں، ان کے لیے، ہمارے لیے اصول الگ ہیں۔ نافرمانوں کے لیے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو آیا ہی نہیں نا اس مبارک حالے میں نور کے، تو اس کے لیے تو اللہ کا قاعدہ یہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، ایک دفعہ اللہ پکڑے گا۔ مسلمان جب غلطی کرتے اللہ پکڑتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ تو آج سورہ حجرات کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء حضرات فرماتے ہیں، ہمارے اکابر کے سورہ حجرات جو ہے یہ ہماری جو معاشرت ہے، جو سوشل لائف ہے، جو اس وقت ہماری کافی قرآن سے دور ہے، اس کے احکامات ہیں، تو وہ کوشش کریں گے اس کو 2 دن میں 3 دن میں پوری ہو جائے۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اس سے پہلے جو 2 صورتیں ہیں وہ ہے سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ ان تینوں کی ترتیب کیا ہے؟ سورہ محمد میں اللہ نے جہاد کی بات کی کہ اللہ کے لیے جہاد کرو، اور جو باطل لوگ ہیں ان سے جہاد کرو۔ جب جہاد کرو گے تو سورہ فتح میں اللہ فرما رہے تمہیں فتح مل جائے گی، فتح مل گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ ہو گیا، اس سے پہلے غزوہ خیبر ہو گیا۔ اور جب یہ مل جائے گا تو اب اللہ تمہیں حکومت دے گا، حکومت بنے گی معاشرے پر۔ معاشرہ خوبصورت کیسے بنتا ہے قرآن کے مطابق، یہ سورہ حجرات میں بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب یہ ہمارے معاشرے میں 7 احکام ہیں اس میں سورہ حجرات میں، معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، the collective interest of a Muslim society, how the Muslim community should work، ہمیں آپس میں مل کے کن اصولوں پہ رہنا ہے، یہ اللہ نے کہاں بیان کیے؟ سورہ حجرات میں۔ تو 7 اصول ہیں، پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ ہی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ بسم اللہ جی، ہمارے موٹی موٹی باتیں یاد رکھ لیں کہ بسم اللہ ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے ساتھ لگتا ہے وہ برکت والی ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ جب چھوڑا جاتا ہے تو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ اہم کام، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اعظم، جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہ ہو تو وہ ناقص ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کا شروع ہونا ضرور، اس میں برکت ہو جائے گی۔ ہم اپنے پرانے میں تو دادیاں نانیوں کو دیکھا کرتے تھے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو کام کرتی تھی نا، صبح اٹھی ہانڈی اٹھائی بسم اللہ، چولہا جلایا بسم اللہ ہے جی، اور سبزی کاٹ رہی بسم اللہ، بچے کو اٹھایا بسم اللہ، کوئی گر گیا بسم اللہ۔ ہم مذاق کرتے تھے جی نانی جی جو ہے نا لوگ بسم اللہ ہی کرتی رہتی ہیں، وہ حدیث پر عمل کر رہی تھی، کبھی ہر چیز کے ساتھ بسم اللہ۔ اور یہ بسم اللہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ مقدر نکالنا ہو، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میں، اس کا مطلب یہ میں اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ کوئی بھی دنیا کی چیز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ مینجمنٹ پڑھ رہا ہے، وہ بسم اللہ سے شروع کرے، برکت والا۔ کاروبار شروع کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ آپ کے نام سے میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، برکت ہو جائے گی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں تو اللہ آپ کے نام سے تلاوت شروع کر رہا ہوں۔ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ، تو وہ اس کام کے لیے بابرکت بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہر چیز سے پہلے ہم، ایک تو عادت، یہ آج کا ہمارا ٹیک اوے ہے نا، ہے جی، آگے بیٹھ تو کہ ٹیک اوے کھانا کیا لے کے جائیں گے جو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ میں تقریر کر دوں، آپ تقریر سن لیں، زندہ آباد مرد آباد نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا کے چلے جائیں، کام تو نہیں بنا نا۔ روزانہ کوئی ایسی ڈوز ہو جو آپ لے کے جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ تو اب یہ ہر کام میں ہمیں کیا شروع کرنا ہے؟ یہ میں اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، میرے کان میرے منہ کے زیادہ قریب ہے، پھر ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بسم اللہ ہر کام میں کہنا شروع کریں، آپ کو برکت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھے نا، ڈرائیونگ شروع کی بسم اللہ،
ہر کام صبح بسم اللہ سے جناب شروع ہو جائے، گھر سے نکلے بسم اللہ، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اکثر دعاؤں کے شروع میں بسم اللہ ہے، ورنہ اللہ کا نام تو ہے ہی جو بسم اللہ ہے. اللہ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اسم اللہ ہے نا، اللہ کا نام ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سارے نام بابرکت ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں بسم اللہ نہیں بھی کہا، اللہ کے کسی اور ذکر سے دن کو شروع کیا، کسی کام کو، اس کی بھی وہی برکت ہوگی جو بسم اللہ سے ہے. چاہے الحمدللہ سے شروع کیا، چاہے سبحان اللہ سے شروع کیا، لا الہ الا اللہ سے شروع کیا، درود شریف سے شروع کیا، سب بسم اللہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. کس بارے میں؟ اللہ رسول سے آگے بڑھنے میں اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں؟ بے شک اس لیے کہ اللہ بڑا سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تم جب آگے بڑھو گے اللہ کو پتہ لگ جائے گا. اب یہ پہلا حکم ہے 7 حکموں میں سے. کیا مطلب آگے نہ بڑھو؟ اس کے شان نزول مختلف ہیں. بعض نے فرمایا کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی عید والے دن. بعضوں نے کچھ اور کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی شروع نہیں کیا، ہم سے پہلے کر دیا. تو کہا بھی رسول اللہ سے دین کے کام میں جب آپ کریں پھر کو اس سے آگے نہ بڑھو. لیکن عمومی مطلب کیا ہے؟ عمومی مطلب یہ ہے، ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے آگے تو نہیں بڑھ، اللہ کوئی ہمارے ساتھ چل تو نہیں رہے. رسول اللہ بھی اکثر امت کے ساتھ تو ہے نہیں اس وقت، عملاً فزیکلی تو نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ اللہ رسول کا حکم ہمارے ساتھ ہر وقت ہے. تو کتاب اللہ اور سنت اللہ سے آگے نہیں بڑھنا. زندگی میں جو بھی کام کریں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس سے نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے. اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، اسی طریقے کو اپنانا ہے، سنت کے خلاف نہیں جانا. قرآن اور سنت یہ ہے. اور یہی ترتیب اجتہاد کی، اور یہی ترتیب اللہ قرآن کی بار بار اللہ رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. سارا دین جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. کیا ہے جی؟ قرآن و سنت. اجماع بھی کیا ہوتا ہے؟ آگے فقہائے کرام یا امت کا کوئی طبقہ قرآن و سنت کی کسی ایک تعبیر تشریح پر اتفاق کر لے، اجماع ہو جاتا ہے. قیاس بھی جو نئے مسائل علماء ہر زمانے کے نکال رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے نکالتے ہیں. کوئی اپنی جیب سے کوئی بھی صحیح عالم چاہے آپس کا اختلاف بھی کرے، وہ اپنی جیب سے کوئی مسئلہ لے کے نہیں آتے، بلکہ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے. دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. سارا دین قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام دوبارہ زندہ ہوا، شیخ احمد سرہندی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی سارے سلسلے صوفیاء کے بزرگوں کے سارے پورے کر لیے. میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اصل چیز سنت ہے. اصل چیز کیا ہے؟ رسول اللہ کا عمل، آپ کا قول اور آپ کا طریقہ. جو مسلمان اس طریقے کو اپنا لے اللہ اسے کامیاب کر دے گا. اور آج امت جو ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی ہے کہ وہ سنت طریقے کو ہر چیز میں چھوڑ چکی ہے. چند جو بے دینی کر رہی ہے یا جو دین کا کام ہے اس میں سنت سے ہٹ کر اپنے خیال سے، میرے خیال میں یہ کام ایسا ہونا چاہیے، موت پر، کسی کی پیدائش پر، نماز روزے پر، ہر چیز میں لوگوں نے اپنی طرف سے سنت سے ہٹ کر آگے پیچھے بنا لیے. ہمارے خیال میں یہ بھی اچھا کام ہے. خیال سے تو اچھا کام نہیں ہوتا دین کا کوئی کام. دین کا کام تو کسی کا خیال نہیں ہے. دین کا کام تو اللہ کا حکم ہے اور نبی کی سنت ہے، یا اس کی روشنی میں جو مستند علماء فقہا کوئی چیز مستنبط کریں، کوئی نیا حکم نکالیں، وہ ہے، وہ دین ہے. تو اس کی ہمیں عادت بنانی ہے کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے. ہمارے حکیم اختر صاحب رحم اللہ کا بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے تھے کہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، سنت کی کرے گر پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. آج اس گئے گزرے زمانے میں جہاں ہم کہہ رہے امت مسلمہ دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، اگر آج ہم نبی کے نقش قدم جو پیر رکھتے ہیں نا، پیر کا ایک نقش بنتا ہے، فٹ پرنٹ، اس فٹ پرنٹ پر ہم چلتے چلتے چلے جائیں نا نبی کے، تو آج بھی اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا. اور یہ جو ہماری کشتی پھنسی ہوئی ہے اندر سیلاب میں، اللہ نکال کے کنارے لگا دے گا سنت طریقے پہ چلنے پہ. اب ناؤ دس از اے فل ایکسرسائز، لائف لانگ ایکسرسائز اینڈ لرننگ. ساری زندگی سیکھنے کی چیز ہے نا کہ بھائی نماز کی سنتیں کیا ہیں. ذرا کسی کے سامنے نماز پیش کرے نا تو وہ بتائے گا کتنی ساری سنتیں چھوٹ گئیں. روزے کی سنتیں کیا ہیں،
زکوٰۃ کی سنتیں کیا ہیں، یہ تو حج کی سنتیں کیا ہیں، پھر میاں بیوی کی سنتیں کیا ہیں، بچوں کی سنتیں کیا ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سنتیں کیا ہیں، کاروبار کی سنتیں کیا ہیں، مسجد کی سنتیں کیا ہیں، خوشی کی سنتیں کیا ہیں، غمی کی سنتیں کیا ہیں، ہر چیز کا الگ سنت باب ہے، ہر چیز کی سنت ہے۔ ان سنتوں کو میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس کی 8-9 قسطیں تو آ گئی ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، The Life of Prophet۔ اس میں یہی مقصد تھا کہ ہر میدان کی سنت کو بیان کیا، جو خاص طور پہ میں وہ سنتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو عام طور پہ معروف نہیں ہے، جس کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں سنت متروکہ، کہ سنت طریقے پر ہمارا دین آ جائے۔ تو یہ پہلا حکم کیا ہے مسلمان معاشرے کے کامیاب ہونے کے لیے؟ جی اب ذرا دہرائیں گے نا میرے ساتھ، کہ ہر چیز ہم معاشرے میں، ہمارے ہر فیصلے میں آگے کیا چیز ہو؟ اللہ کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں اللہ کے حکموں پر نبی کے طریقے پہ چلنے کا مطلب دین ہے۔ کیسی پیاری بات ہے، پورا قرآن و سنت کا خلاصہ نکال دیا۔ اللہ کے حکموں پر نبی کے طریقے پر چلنے کے مطابق چلنے کا مطلب دین ہے۔ یہ دین کیسی زندگی میں ہمارے آج اس کے لیے محنت ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے۔ دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اونچی کر کے اپنی نبی کے سامنے آواز کو اونچا کر کے بات نہیں کرو، جیسے اونچی آواز میں تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ میرے سارے عمل ختم ہو گئے۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا دیہاتی بنو تمیم، وہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بارے میں، آپ کے کوئی قیدی پکڑے تھے، آپ نے ان کے سفارش کرنے آئے تھے، تو آپ اس وقت قیلولے کا وقت تھا، آپ قیلولہ فرماتے تھے، آپ کی مستقل عادت تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد، آپ دن میں 2 کھانے کھاتے تھے، تو دوپہر کے کھانے کے بعد آپ قیلولہ فرماتے تھے، جس کو آج کل لوگ پاور نیپ بھی کہتے ہیں۔ نئے نام آگے، سنت ہے، اصل سنت ہے، اس میں بڑی برکت بھی ہے اس عمل میں، لیکن قیلولہ اس کے لیے جو تہجد سے فجر سے اٹھا ہو، جو 10 بجے اٹھ جائے پھر 2 بجے قیلولہ کرے، اس کے لیے قیلولہ نہیں قیلولہ اس کے لیے اللہ کے نبی تہجد سے اٹھے ہوتے تھے، پھر اب 12 بجے قیلولہ کرے تو 6-7 گھنٹے ہو گئے، تو پھر اب آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ قیلولہ کر کے آپ اٹھ گئے، آپ کا نیا دن شروع ہو گیا، دن میں برکت ہو جاتی ہے۔ میرا الحمدللہ اس پر 20-25 سال سے عمل ہے۔ تو انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے نہیں کھولا، تو وہ آوازیں لگانا شروع ہو گئی، یا محمد اخرج علینا، محمد باہر نکلو، محمد باہر نکلو، ایسے گستاخی کے انداز میں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ اس سیکھنے کی بات ہے کہ بھئی تم مجھے ایسے کہہ رہے ہو، آپ اپنی ذات کے لیے، اللہ اوپر سے آسمانوں سے وحی نازل کر دیں، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب کی بڑی غیرت ہے۔ اللہ نازل، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ اور کہا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری عزت جو ہے نا وہ بڑی اونچی ہے، اور ہمیں جو آدمی ہماری عزت خراب کرتا ہے وہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بےزتی کر رہے ہیں، آپ باہر نہیں نکل رہے۔ اس میں اقرع بن حابس ایک آدمی تھا، اور بعض روایات میں، تفسیروں میں عیینہ بن حسن الفزاری تھا، جس کو رسول اللہ نے کہا تھا احمق لیڈر،